بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 5 میں ایک مضمون ایسا ہے جس کا آغاز ہوا تھا پچھلے پارے چوتھے پارے کی بالکل آخری آیت میں، اور چونکہ اس کا بقیہ حصہ 5ویں پارے میں تھا، اسی لیے اس 5ویں پارے کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے اہم مضامین میں سے ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا ہر انسان، اور بلکہ ہر مسلمان کہنا چاہیے، اس پر لازم کیا ہے۔ لیکن نکاح کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے یہ ہے کہ کچھ مخصوص رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، کچھ مخصوص رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، جن کو محرمات نکاح کہا جاتا ہے، یعنی جن کو ہم نامحرم بھی کہتے ہیں، محرم رشتے جن کو ہم کہتے ہیں۔ محرمات نکاح ان کو کہا جاتا ہے کہ جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کچھ رشتے تو مستقل ہیں کہ ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن میں جو رکاوٹ ہے وہ وقتی ہے، جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر اس خاتون کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو کل 15 قسم کے وہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یا وقتی طور پر یا مستقل طور پر۔ نمبر 1، پہلا وہ رشتہ جن سے نکاح جائز نہیں ہے وہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ہر وہ خاتون جس کے ساتھ انسان کے والد نے نکاح کیا ہے، ہر وہ خاتون جس کے ساتھ ان کے والد نے نکاح کیا ہے، اب چاہے وہ والد حیات ہیں، چاہے وہ والد وفات پا چکے ہیں، اس خاتون کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ان کو آپ ماں کہہ سکتے ہیں، سگی ماں تو خیر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو ستیلی مائیں ہیں ان کے ساتھ بھی۔ دوسرا رشتہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ ہے ماں جو ہیں مائیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو ماں ہے نا، اس کے اندر اصول کے جتنے رشتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی ماں کے ساتھ ساتھ دادی بھی، نانی بھی، پڑنانی بھی، پردادی بھی، یہ رشتے بھی اسی میں آ جاتے ہیں، یہ سب بھی ماں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا جو رشتہ ہے وہ ہے اولاد۔ اب اولاد کے اندر بیٹی بھی آتی ہے، بیٹیاں بھی آتی ہیں، اسی طرح بیٹی کی بیٹیاں بھی آتی ہیں، نواسیاں بھی آتی ہیں، پوتیاں بھی آتی ہیں، یہ سب اولاد کی اور بیٹیوں کی کیٹیگری میں آتی ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 رشتے ہو گئے۔ نمبر 4، بہنیں، جو سگی بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، پھوپھیاں، یعنی انسان کی جو والد ہے، والد کی جو بہنیں ہیں پھوپھی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا، یہ ابدی حرمتیں ہیں، ابدی یعنی ہمیشہ کبھی بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 6، خالہ، یعنی والدہ کی جو ہمشیرہ ہے، سگی ہمشیرہ، خالہ، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، بھتیجیاں، یعنی اپنے بھائی کی اولاد، بھائی کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھانجیاں یعنی بہن کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ اولاد یعنی بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 8 ہو گئے۔ نمبر 9، رضاعی مائیں یعنی وہ خاتون جس کا انسان نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں۔ رضاعی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، رضاعی بہنوں سے مراد یہ ہے وہ خاتون جس کا دودھ پیا ہے آدمی نے، اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا اس نے دودھ پیا ہے، وہ رضاعی ماں بن گئی۔ اب وہ رضاعی ماں بن گئی تو اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ رضاعی بہنیں بن گئی، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ساس ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
بے شک بیٹی جو ہے ساس کی، اس کی جو بیوی ہے آدمی کی، چاہے وہ اس کے نکاح میں ہو چاہے فوت ہو چکی ہو، ساس کے ساتھ بھی نکاح ابدی حرمت ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس خاتون کی پہلے سے کسی اور پہلے نکاح سے بیٹیاں تھیں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس خاتون سے اس نے نکاح کیا ہے اس خاتون کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق استوار ہو چکا ہو۔ اگر اس خاتون کے ساتھ ازدواجی تعلق استوار ہو چکا ہے تو اب اس شخص کا اس کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ابدی حرمت ہے۔ اسی طرح جو بہو ہے یعنی اپنے بیٹے کی بیوی، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ابدی حرمت ہے۔ یہ 13 ہو گئے۔ نمبر 14، بیک وقت ایک ہی وقت میں 2 بہنیں ان سے نکاح کرنا، یعنی ایک کوئی بیوی جو ہے، بیوی کی بہن، جبکہ بیوی نکاح میں ہے اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا کہ دونوں بہنیں بیک وقت نکاح میں آ جائیں، یہ بھی ناجائز ہیں۔ لیکن یہ مستقل ابدی حرمت نہیں ہے بلکہ یہ عارضی حرمت ہے۔ اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو 15ویں محرمات نکاح ہیں وہ شادی شدہ عورت ہے۔ جو عورت پہلے سے کسی مرد کے نکاح میں ہے اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 15 محرمات نکاح ہیں، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ایک چیز تھوڑی سی اور بھی واضح کر لیجئے، یہ تو ابھی آپ کے سامنے جو شکل بیان ہوئی ہے کہ مرد کے لیے ان خواتین سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح عورت کے لیے بھی جو اس کے برعکس رشتے ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا عورت کے لیے اپنے باپ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اپنے بھائی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اپنے بھتیجے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اپنے بھانجے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اپنی رضاعی والدہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اپنی مرد کے لیے بھی اپنی ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے اپنے سسر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے اپنے داماد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح مرد کے لیے یہ سارے رشتے حرام ہیں، اسی طرح دوسری طرف سے عورت کے لیے بھی بہت سے رشتوں کے اندر حرمت موجود ہے۔ ایک مضمون اس 5ویں پارے کا، چوتھے پارے کے اختتام اور 5ویں پارے کے آغاز میں یہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ جائز ہیں، انسان ان سے نکاح کر سکتا ہے اور رشتہ ازدواج جو ہے اس کو بحال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس 5ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت حوصلہ افزائی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک آفر کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ گناہ ہیں جن کو کبائر کہا جاتا ہے۔ کبائر کا مطلب ہوتا ہے کبیرہ کی جمع ہے کبائر، گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں، گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، جیسے شرک کرنا ہے، جیسے کفر کرنا ہے، جیسے انسان کا قتل کرنا ہے، جیسے شراب پینا ہے، جیسے سود کھانا ہے، جیسے رشوت لینا ہے، جیسے ظلم کرنا ہے، جیسے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرنا ہے، جیسے زنا کرنا ہے، یہ کبائر کہلاتے ہیں۔ اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب مضمون یہاں بیان فرماتے ہیں، ایک عجیب انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ یہ کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ یہ جو کبائر ہیں ان سے تمہیں روکا گیا ہے کہ ان سے بچو، تو اگر تم ان کبائر کو چھوڑ دو کہ کبائر کا ارتکاب نہ کرو، گناہ کبیرہ جو ہیں ان سے بچو، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے، وہ ہم خود ہی تمہیں معاف کر دیا کریں گے، وہ خود بخود
معاف ہو جایا کریں گے۔ صرف کبیرہ گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو خود بخود معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک انتہائی عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کبائر سے بچنے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغائر سے بھی بچنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہنا۔ یہ سورہ النساء چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ تقسیم پر راضی رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ جو شکل یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت امیر بنایا ہے، کچھ کو اتنا امیر نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مرد بنایا ہے، کچھ کو عورت بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ انسان خود سے مرد بنے، خود مرد پیدا ہو، انسان عورت پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ ان دونوں میں سے کوئی یہ تمنا نہ کرے کہ میں مرد کیوں پیدا ہو گیا، مجھے تو عورت پیدا ہونا چاہیے تھا، اے اللہ مجھے تو عورت بنا دے۔ نہیں، یا جو عورت ہے اس کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میں عورت کیوں پیدا ہوئی ہوں، مجھے تو مرد پیدا ہونا چاہیے تھا، میں مرد ہوتی یا میں کوشش کروں کہ مرد ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو منع فرما رہے ہیں۔ جس تخلیق میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بہترین تخلیق ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ جو احسن تقویم ہے نا، سب سے بہترین تخلیق، اس میں مرد کا مرد ہونا اور عورت کا عورت ہونا، یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ بلکہ کیا فرمایا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مرد کو چاہیے وہ بھی اللہ کا فضل تلاش کرے اور مانگے اللہ سے فضل کا سوال کرے، اور عورت کو کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگے، اور جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس حالت میں راضی اور خوش رہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے، 5ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ کافی ذرا تفصیل طلب بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں مخلوقات جو ہیں، مرد اور عورت، یہ احسن طریقے پر چلتے رہیں۔ چنانچہ اس احسن طریقے پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کیا ہے کہ ازدواجی تعلق یعنی نکاح، اس کا حکم دیا ہے۔ اب جب ازدواجی تعلق ہے، مرد اور عورت دونوں میاں بیوی کے رشتے کے اندر منسلک ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہتے ہیں کہ ایک فرد جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری اپنے سر لے، ایک فرد ان میں سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر لے، اور جو دوسرا فریق ہے اس کے اوپر ذرا آسانی اور نرمی کا معاملہ ہو۔ اب چونکہ مرد، ان دونوں میں سے مرد جو ہے وہ نسبتاً جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے اور جذباتی اعتبار سے بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد زیادہ ذمہ داری لے، مرد زیادہ بوجھ اٹھائے، مرد زیادہ ذمہ داری لے، اور جو عورت ہے اس پر اللہ رب العزت نے کم ذمہ داری رکھی ہے، کم ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب جس پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو کچھ اختیارات بھی زیادہ ملتے ہیں۔ تو جب مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے تو اللہ رب العزت نے مرد پر کچھ اختیارات بھی زیادہ دیے ہیں۔ چنانچہ اس میں عورت کے لیے جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ اس اعتبار سے چلے کہ وہ مرد کو اپنے سے ایک درجہ فوقیت دے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وہ مرد کو ایک درجہ فوقیت دے، وہ اس کی مشاورت سے چلے۔ اگر مرد اس کو کسی کام کی تلقین و تاکید کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ مرد کی اس تلقین و تاکید کو قبول کرے اور وہ مرد کی اس بات کو مانے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ۔ پتہ نیک عورتیں کون ہیں؟ یہ ایک تو دنیا کا بنایا ہوا اچھی عورت، بہترین عورت، بنایا ہوا دنیا کا اور لوگوں کا کنسیپٹ ہے، نہیں، یہاں اللہ رب العزت کا جو تصور ہے، جو اللہ نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صالحات نیک عورتیں پتہ کون ہیں؟ قانتات، جو اپنے خامدوں کی فرما برداری کرنے والی ہیں، اپنے خامن کی بات ماننے والی ہیں اور اس کی مان کر چلنے والی ہیں۔ اسی طرح اسی لیے بہت سی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے کہ جو اپنے خامن کی بات مانتی ہے اور اس کے کہے پہ چلتی ہے، اس کا کہنا مانتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، اگر ایسی عورت ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کا کہا مانے، اس کی بات مانے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز ایسی عورت کو نماز، روزہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 5 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے میں سے تیرا دل کرتا ہے جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے تو اس لیے اسے پھر تھوڑا سا اختیار بھی زیادہ دیا، اور عورت کو اس اعتبار سے تھوڑی سی تاکید یہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مشورے سے اور اس کے کہنے سے چلے اور اس کی بات مانے۔ تو ایک اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں شامل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت وہ بہت سے دنیا کے شرور سے، نقصانات سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے وہ قیامت والے دن آخرت میں جو اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو جو سزا ملے گی، جس عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے، اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور وہ جو جھلک ہے وہ بہت تباہ کن ہے، اور وہ جھلک جو ہے وہ بہت اذیت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، اور جہنم کے اندر بلکہ آگ میں داخل فرمائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھال، جو آگ لگتی ہے تو کھال جل جاتی ہے، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم وہ کھال، جلی ہوئی کھال، سڑی ہوئی کھال تبدیل کر کے ہم ان کو نئی کھال لگا دیں گے۔ یا اللہ یہ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کے عذاب میں کمی نہ آئے اور ان کا عذاب مسلسل اسی طرح جاری رہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز جل جاتی ہے نا تو اس کے اوپر پھر تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، تو جلی ہوئی کھال کو اگر آگ لگے گی تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور جہنم میں ڈالنے کا مقصد ہی ان کو اذیت دینا ہے، اذیت سے دوچار کرنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ تلخ اور سخت عذاب بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، سب اس دعا کا اہتمام رکھیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، مجھے جہنم سے محفوظ فرما۔ صبح و شام 7 مرتبہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اطاعت کا ایک بڑا جامع تصور، اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک بڑا جامع، بلکہ اطاعت کا ایک جامع تصور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ یہ دو تو بڑے واضح مفہوم ہیں ہمارے سامنے۔ اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولی الامر ہیں تم میں سے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر، اولی الامر کن کو کہا جاتا ہے؟ اولی الامر کہا جاتا ہے
دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جو صاحب اختیار لوگ ہیں۔ اب دینی اعتبار سے صاحب اختیار لوگ اہل علم حضرات ہوتے ہیں، مفتیان حضرات ہوتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے جو اولی الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ حکمران اور حکومت ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق یاد رکھیے گا، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ غیر مشروط کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی حکم دیں گے وہ ماننا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا ہے اور یہ نہیں، یا حضور علیہ السلام کا یہ حکم ماننا ہے اور یہ نہیں، اس میں یہ نہیں ہے۔ وہ غیر مشروط ہے، مستقل ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، غیر مشروط ہے۔ لیکن جو اولی الامر ہیں ان کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے، وہ غیر مشروط نہیں ہے بلکہ وہ مشروط ہے۔ اور وہ مشروط کس کے ساتھ ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر یہ جو اولی الامر ہیں یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، ایسا حکم دے رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کوئی ایسا کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی اور خامند ہوں، اور چاہے حکمران ہوں، چاہے اہل علم ہوں۔ اگر وہ ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اگر وہ ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روشنی میں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر وہاں پر ان کی اطاعت کرنی ہے، اور وہاں پر ان کا حکم ماننا ہے، اور وہاں پر ان کی بات ماننی ہے۔ یہ ایک جامع اطاعت کا تصور ہے، مفہوم ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح اس 5ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، وہ ہے سفارش۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ کسی سے کہتا ہے کہ یہ کہہ کر میرا کام کروا دیں، خدا کے لیے آپ فلاں بندے سے کہیں کہ میرا یہ کام کر دے۔ سفارش کروانا، کیا سفارش جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیے سفارش دو طرح کی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کام کی سفارش کروانا چاہتا ہے جو کام ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور وہ شخص اس سفارش کا اہل بھی ہے، تو یہ سفارش جائز ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت حسنہ کہا ہے، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جو شخص کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں اشفعوا ولتؤجروا، سفارش کرو اور تمہیں اس پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ سفارش کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں کہ جب سفارش بالکل ٹھیک ہے، جائز کام کی ہے، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی اہل ہے۔ اور اگر یہ سفارش ناجائز ہے، غلط کام کی سفارش ہے، یا جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ اہل نہیں ہے، تو یہ شفاعت سیئہ ہے، بری سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ اگر کسی نے کسی کی غلط سفارش کی تو یہ سفارش، غلط سفارش اس کے لیے بوجھ بنے گی، اور نہ صرف بوجھ بنے گی بلکہ کل کو اگر اس غلط سفارش کی بنیاد پر یہ شخص غلط کام کرتا ہے تو یہ سفارش کرنے والا بھی اس کے گناہ کے اندر مجرم اور اس کا ساتھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غلط کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، اور وہ ہے سلام۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب میل ملاقات ہو، آپس میں ملنا جلنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سلام کا ایک طریقہ متعین فرمایا ہے کہ ہماری جو ملاقات ہے اس کی ابتدا سلام سے ہو، سلام کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر تمہیں کوئی دعائیہ کلمہ دے، اور یہاں اس سے مراد سلام ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بہتر اس کو جواب دو، اور اس سے بہتر اس کو دعا دو، اور اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم، تو بہتر جواب یہ ہے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بہتر جواب یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں تو او ردوہا، یا پھر کم از کم جتنا اس نے سلام کیا ہے نا اتنا ہی جواب دے دو. لیکن سلام کرو بھی، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی دو. اس آیت کی روشنی میں اہل علم حضرات فرماتے ہیں سلام کا کرنا تو بڑی نیکی ہے، عبادت ہے، لیکن جواب کا دینا لازمی اور ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے رد السلام. اگر کسی مسلمان نے سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو. آگے سے سر ہلا دینا یا محض ہاتھ سے اشارہ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس نے زبان سے سلام کیا ہے اس کو اسی طرح زبان سے بہتر جواب دیا جائے. اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اور وہ ہے کسی مسلمان کا، اور وہ مسلمان بھی بے گناہ ہو، اس کا قتل، اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنیے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، پہلی بات یہ ہے اس کی سزا جہنم ہے. دوسری بات یہ ہے خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. تیسری بات یہ ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر ہمیشہ اللہ رب العزت کا غضب اور غصہ نازل ہوتا رہے گا. اور چوتھی بات یہ ہے وَلَعْنَهُ، اس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. اور پانچویں بات یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کسی بے گناہ مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو گرا دینا اور منہدم کر دینا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک بے گناہ مسلمان کا قتل اس سے بھی بڑی بات ہے. مسلمان کی جان اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے، مسلمان کا مال اس کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے، مسلمان کی عزت و آبرو اس کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے. اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اب یہ آخری مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کا تذکرہ فرمایا، گو پہلے پارے میں بھی ہم مختصراً ان کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں. وہ طبقہ منافقین کا طبقہ کہلاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہی کہلوائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں. بس وہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں تاکہ کچھ فوائد حاصل کر لیں، تاکہ کچھ عزت و آبرو ہمیں ملی ہے تو وہ ملی رہے، یا بسا اوقات وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ مسلمان بن کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. اللہ رب العزت نے اس 5ویں پارے میں اور اس کی آخری آیات میں ان ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی ہمیں. ایسے لوگ جب تمہیں نظر آئیں سمجھ لو وہ منافق ہیں. اچھا، ان میں سے منافقین کی جو پہچان اور علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کے ساتھ ان کے بڑے یارانے اور ان کی بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، کفار کے ساتھ ان کے بڑے بزنس ہوتے ہیں، بڑے یارانے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کفار کے ساتھ، بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے ان سے ملتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرواتے ہیں لیکن وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ان کے پاس ہیں. ایک ان کی پہچان اور علامت یہ بیان فرمائی، وہ مسلمانوں سے اتنا مل کے خوش نہیں ہوتے جتنا وہ کفار سے مل کے خوش ہوتے ہیں. دوسری ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ
أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم کافروں سے ملیں گے نا اور ان کی محفلوں میں بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اس سے ہماری بڑی عزت ہوگی، دنیا میں ہم بڑے معزز ہوں گے، دنیا ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے گی کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے۔ مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں سے جو عزت چاہتے ہیں اور ان سے میل جول اور ان سے ملاقات کو عزت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کی کیٹیگری کے اندر شمال کیا ہے۔ تیسرا ان کا اللہ تعالیٰ نے تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یستہزأ بہا، کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے الفاظ، ایسے انداز استعمال کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑے۔ چوتھی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان کسی مصیبت میں پڑیں۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کا عروج وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ ہاں، مسلمان تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مسلمانوں پہ آفت آئے، اس پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک علامت ان کی یہ بھی بیان فرمائی، اور ایک علامت ان کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز پڑھنی پڑے نا ان کو تو موت پڑتی ہے، بڑی مجبوری اور بڑی سستی اور کاہلی سے وہ نماز کے لیے آئیں تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت یہ بھی بیان فرمائی، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف اگر وہ دیکھتے ہیں کہ عزت اس طرف مل رہی ہے تو ادھر بھاگے آتے ہیں، اور کفار کی طرف دیکھتے ہیں عزت وہاں ملتی ہے تو وہاں بھاگے جاتے ہیں۔ یہ کنفیوز ہیں، کبھی ان کا دل کرتا ہے ادھر کو آ جائیں، کبھی ان کا دل کرتا ہے ادھر کو چلے جائیں، وہ کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائیں اور پھر انجام بھی بیان فرمایا۔ انجام کیا بیان فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے خطرناک، سب سے نچلے اور سب سے زیادہ عذاب والے حصے کے اندر ڈالے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی ان کا معاون اور مددگار انہیں میسر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل پر قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کے نفاق سے اور کسی بھی قسم کی ایمان کی کمزوری سے محفوظ رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔